بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آیت الکرسی کے فضائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس سے اگر آپ غریب ہیں، اگر آپ مفلس ہیں، افلاس میں دبے ہوئے ہیں، تو آپ کی تمام غریبی اور افلاس ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اس عمل سے آپ کے گھر میں راتوں رات اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اللہ رب العالمین آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنی دولت آپ کو اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور اس عمل سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی ہر مشکل بھی دور ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اور اس عمل کا موت تک آپ کو فائدہ ملتا رہے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ کا اللہ پر یقین نہیں رہے گا تو پھر اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کبھی آپ کا کامل یقین نہ ہو اور پھر آپ کہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ نے اس کو کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، پھر دیکھنا اس وظیفے کا کیسا اثر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اس وظیفے میں آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت اور صحابہ کا قصہ بھی بیان کریں گے۔ ہم آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت اور برکات بتاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آیت الکرسی کی 5 فضیلتیں اور برکات ہیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو درج ذیل برکتیں نصیب ہوں گی۔ نمبر 1، وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ نمبر 4، جو شخص صبح و شام اور بستر پر لیٹے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتوں یعنی خالدون تک پڑھے گا، وہ چوری، غرق آدی یعنی پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر آیت الکرسی لکھ کر اس کو لگایا جائے تو انشاءاللہ گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ نے آیت الکرسی کی 5 برکتیں سنی کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا۔ آپ اگر ہر نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ بھی جنت میں ضرور جائیں گے، شیطان اور جنات سے محفوظ رہیں گے، محتاجی اور غریبی آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اس وظیفے کو غریبی دور کرنے اور رزق کے حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا۔ اگر آپ اس کو کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ راتوں رات آپ کے گھر میں دولت آ جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب ہم آپ کو آیت الکرسی کی حدیث کی روشنی میں فضیلت بتاتے ہیں۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، تمہیں کتاب اللہ میں سے سب سے عظیم آیت کون سی یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں کتاب اللہ میں سے کون سی آیت یاد ہے جو سب سے اعظم ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر مارا اور فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے مانع نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی اور پھر اسے یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس سے ثابت ہوا ہے کہ آپ نے اس حدیث کو دوسرے بہن بھائیوں تک ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے اب ہم اپنے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں کہ اس وظیفے کو ہم نے کرنا کیسے ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو باوضو ہو کر کرنا ہے۔ پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور پھر آخر میں 11 دفعہ
درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں اور غریبی، محتاجی، افلاس ختم کر دیں گے اور آپ ایک دن میں ہی امیر ترین شخص بن جائیں گے، اور راتوں رات آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی کہ آپ سوچیں گے کہ اب میں اس دولت کو کہاں استعمال کروں۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے، چاہے آپ 10 روپے دیں یا 20 روپے، جتنی آپ کی حیثیت ہے، استطاعت ہے، آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے اور پھر اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، کاروبار میں پریشانی ہے، رشتے میں پریشانی ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچیاں گھر بیٹھی ہیں، ان کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی صحت کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔